نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ رد باطل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس چینل کی وسادت سے آپ حضرات کے سامنے ہر باطل فتنہ اور ہر باطل فرقے کو قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بے نقاب کیا جائے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مدلل اور محقق لیکچر آپ حضرات تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عقیدہ ختم نبوت پر جو دلائل قرآن سے ہیں اور احادیث پیغمبر سے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں گی، اور ساتھ ساتھ جو قادیانیت فتنہ ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اور قادیانیوں نے قرآن کریم کی جن آیات سے اجرائے نبوت پر دلیل بنائی ہے، انشاءاللہ ان دلائل کا جواب بھی احسن اور محققانہ انداز کے ساتھ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے اور مطلب کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے نبوت جیسے عظیم منصب کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی، آپ پر اختتام فرمایا، اور اسی سلسلہ نبوت کا اختتام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آخر الانبیاء ہیں، تو اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ بالفاظ دیگر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا نہ آپ کے برابر، نہ آپ سے کم درجے کا، نہ آپ سے اوپر درجے کا کوئی نبی آنا تو دور کی بات ہے، امکان بھی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عقیدہ ختم نبوت بہت اہم عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت پر ایمان لانا لازمی ہے، اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین تسلیم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بندہ کسی قسم کا بھی نبی کا امکان پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، امکان کو بھی مانے تو وہ بندہ اسلام میں نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عہد رسالت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کعب بن اشرف نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناکام ناتوڑ کوشش کی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا سر قلم کرنے کے لیے کہا،
تو صحابی رسول تیار ہوئے اور جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈاکو کو واصل جہنم کر کے آئے، اس کا سر تن سے جدا کر کے آئے۔ اس سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی نارمل عقیدہ نہیں ہے، یہ بہت لازمی اور اہم عقیدہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس فتنے کے تعاقب میں تلوار اٹھائی وہ فتنہ منکرین ختم نبوت کا تھا کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کر اس کا تعاقب کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ یہ اسلامی تاریخ، اصحاب پیغمبر کی تاریخ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ کوئی نارمل عقیدہ نہیں، انتہائی اہم عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی اس پر جو شبہات قادیانیت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، قادیانی جو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو الگ سیشن میں آپ حضرات کے سامنے اعتراضات کو بھی نقل کیا جائے گا اور جوابات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد تا قیامت تک ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے بلا تعویر و تخصیص کے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا، نہ آپ کے برابر، نہ آپ سے اعلیٰ درجے کا، نہ آپ سے کم درجے کا۔ آنا تو دور کی بات ہے، پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، امکان بھی نہیں ہے۔ جو بندہ امکان کا بھی ذہن رکھے، عقیدہ رکھے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی واضح ہے کہ عہد نبوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منکر ختم نبوت اور ختم نبوت کے ڈاکو کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو کون واصل جہنم کرے گا۔ معلوم ہو گیا کہ ہر کلمہ گو مسلمان اگرچہ اعمال کے اعتبار سے انتہائی کوڑا کیوں نہ ہو، لیکن جہاں نبی کی ناموس اور عزت کی بات آتی ہے تو وہاں پر مسلمان جس کے دل میں رتی بر ایمان ہو وہ بغیرتی والا معاملہ نہیں کرتا، وہ اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار بنتا ہے اور ڈاکو کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی جان تو بعد میں دیتا ہے، لیکن جو ختم نبوت کا منکر اور ڈاکو ہے اس کی جان پہلے لیتا ہے اور لیتے ہوئے دینے کا موقع مل جائے تو دے بھی دیتا ہے۔